ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، واحسنوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری اس میں حکم دیا گیا تھا کہ جہاد کا حکم تھا۔ اسلام میں جہاد بترتیب فرض ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ابتدائے اسلام میں جب مکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے تو مکی زندگی میں جنگ وغیرہ کی اجازت ہی نہیں تھی، اور اس وقت صرف اتنا حکم تھا وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف اتنا ہے کہ ہم پیغام خدا پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد اور کفار کی سختی، ان کی جانب سے آنے والی آزمائشیں، مصیبتیں، انہیں برداشت کرنے کا حکم تھا، اور معافی کا بھی حکم تھا۔ اور اس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، کہ انہیں عفو درگزر کر دو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے جو ہے جہاد کا حکم ہوا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان سے جہاد کرو، اور وہ حرمت والے 4 مہینے، یعنی سال میں 8 مہینے جنگ کی اجازت تھی، 4 مہینہ اجازت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ماہ محترم کی حرمت منسوخ ہو گئی، اور یہ کفار سے فرمایا گیا وقاتلوا المشرکین کافہ، تمام مشرکین سے جو ہے جنگ کرو، وہ چاہے حرم میں رہنے والے ہوں یا چاہے غیر حرم میں رہنے والے ہوں۔ اور پھر یہ آخری آیت جو اتری جس میں جو ہے شہر حرام کی بھی حرمت کو جو ہے حرمت والی آیت کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر اشہر حرم میں اور شہر حرام میں بھی وہ لوگ آمادہ شرارت ہوں تو ان سے بھی جنگ کیا جائے۔ اور جہاد میں جانی قربانی تھی، جان جوخم میں ڈالتا تھا مومن۔ اب یہاں پر جو ہے مالی قربانی کا ذکر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک ہوتا ہے انفاق، خرچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ تبذیر کے معنی بھی آتے ہیں خرچ کرنا، لیکن تبذیر کہتے ہیں حد سے زیادہ خرچ کرنا، جس کو ہم لوگ اردو میں اسراف کہتے ہیں۔ کہ جیسے عام طور پر شادی وغیرہ میں ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے، انفاق یہ اچھا ہے، شریعت کی نظر میں یہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور تبذیر اسے قرآن پاک میں شیطانی کام کہا گیا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اسراف مت کرو کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو صرف اتنا ہی اسراف سے رکنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اگر مومن ہے اور ایمان اس کے اندر ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اسراف کرنے والے کو قرآن میں اللہ رب العزت نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انفاق کا لفظ فرمایا،
اور کہا کہ انفقوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیا خرچ کرو یہ ذکر نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اپنا مال خرچ کرو یا اپنی جان خرچ کرو. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جس چیز کی ضرورت پیش آ جائے وہ سب خرچ کر دو. جان کی ضرورت پیش آ جائے تو جنگوں میں جان دے دو دین اسلام کے لیے. مال کی ضرورت پہ اگر دین کو ضرورت پڑ جائے تو مال خرچ کر دو. اور اگر ہماری طاقت قوت اور محنت کی ضرورت پڑ جائے اسے خرچ کر دیا جائے. اولاد کی ضرورت پیش آ جائے اسے قربان کر دیا جائے. رشتوں کی ضرورت پیش آ جائے اسے قربان کر دیا جائے. یعنی اگر اللہ کی راہ میں جس چیز کی ضرورت پیش آ جائے اسے خرچ کر دیا جائے. بس یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے. اور اگر دین کے بجائے دنیا کی راہ میں آدمی کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑنے کا مطلب یہ کہ بخالت کر کے تم چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کا حکم دیا گیا ہے. اب آدمی اگر بخالت کرتا ہے جہاں دین کو پیسے کی ضرورت پڑی وہاں پہ پیسے والے نے پیسہ خرچ نہیں کیا بخالت سے کام لیا دنیا کی محبت میں وہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کی ذات کی بنیاد پر دین میں جو ہے کہ دین خطرات سے دوچار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو جہاں بخالت سے بچ کر کے یا ایسی جگہوں میں جہاں پر جو ہے جن ایسے دشمن سے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہمارے پاس اسباب بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے جنگ کر سکیں ہم صرف محض جذبات کی رو میں بڑھ کر کے اور نہتھے نکل جائیں ان سے جنگ کرنے کے یہ بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے. یہی وجہ ہے اسی آیت کے پیش نظر اسلام میں ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے جس کی وجہ سے جان ہلاکت میں پڑ جائے. مثلا بغیر کسی اسباب و ذرائع کے بغیر ہتھیار کے آدمی شیر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے بہادری دکھائے سانپ سے جو ہے پنگا لے لے یا پھر یہ کہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے خودکشی کر لے اور 10ویں منزل سے کود جائے یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ آج کل مسلمان بھی دیکھا گیا ہے جو سیاست میں ہے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھوک ہڑتال بھی شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ غیروں سے ہم نے سیکھ لیا یہ غیروں کی تقلید کا نتیجہ ہے. اسی کو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو یعنی ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ ہو. وَأَحْسِنُوا اور بھلائی کرو ان اللہ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک بھلائی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. اس آیت کریمہ سے کچھ فائدے اور کچھ مسائل سامنے آئے. فائدہ تو یہ کہ بخل یعنی بخالت کنجوسی اور اسراف یہ دونوں جو ہیں شریعت میں ناپسند ہیں. بخالت بھی اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ اچھا صرف مال میں بخالت کرنے والا بخیل نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جانتے ہو سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو صحابہ نے جو معاشرے میں رائج تھا وہی اسی اعتبار سے جواب دے دیا وہ جو مال خرچ نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے. تو اسی طریقے سے کسی شخص کے پاس علم ہے اللہ نے اسے علم کی نعمت سے نوازا ہے اور کسی معاشرے میں یا کسی جماعت میں یا کسی جگہ پر اس کے علم کی ضرورت پڑ گئی وہ جان بوجھ کر کے نہیں بتا رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں میرے بغیر ان کا کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے یہ بھی بخالت ہے اور ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ علم کی بخالت ہے. وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی بخالت ہے. یہ علم کس کے ساتھ بخالت کر رہا ہے.
جہاں پر مال کی ضرورت پڑ جائے مال خرچ نہ کرے، یہ بھی بخالت ہے۔ اور اسراف، حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ دونوں شریعت میں ناپسند ہیں اور دونوں ہلاکت کا سبب ہیں، دونوں آدمی کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے دونوں سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہ کہ جو میں نے بتایا کہ سانپ سے پنگا لے لینا، شیر کے سامنے کھڑے ہو جانا، زہر پی لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جان کو خطرہ ہے، اس لیے جو ہے اس چیز کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے۔ ایک اور فائدہ اس سے یہ ہے کہ خطرات کی جگہوں پر بغیر احتیاط کے جانا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کہ خطرات ہوں اور ان خطرات کی جگہوں پر آدمی بغیر احتیاط کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی پیش بندی کے آدمی چلا جائے، یہ بھی جو ہے شریعت نے ایسی جگہوں پر بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ یہی اچھا قرآن پاک میں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی اسی بنیاد پر حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا اگر خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، خودکشی کرنا حرام ہے، اگر کوئی یہ جان کر کے خودکشی کر رہا ہے کہ خودکشی کرنا حلال ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر خودکشی کرنے والا حرام جان کر کے خودکشی کر رہا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ محض ایک گنہگار بندہ ہے۔ لیکن بندے مومن سے ہمیں یہی امید ہے کہ وہ کسی حرام کو حلال نہیں سمجھے گا۔ اچھا، دوسری بات ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ مال دین کی راہ میں خرچ کرنا، مساجد میں، مدارس میں اور علم دین کے حصول میں، جیسے کوئی طالب علم ہے، غریب ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کے پاس اپنے خرچ کے یا ضروریات کے پیسے نہیں، اسے خرچ دے کر کے اسے علم دین پڑھا دینا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہ سمجھیے کہ آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی نیکی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ نے شروع کر لیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اگر دولت سے علم حاصل کر لیتا ہے اور علم حاصل کر کے وہ اسی میدان میں رہتا ہے اور دوسروں کو علم سکھاتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے علم سے فیض یاب ہوں گے وہ، اور اس کے فیض یافتہ جہاں جہاں علم کی باتیں کریں گے، وہ سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے بھی یہی کہ ہم جو ہے اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ ایسے ہی لوگوں پر خرچ کریں۔ ایک بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں جس مال کی کھپت زیادہ ہوتی ہے وہی مال زیادہ آتا ہے، اور جس مال کی کھپت کم ہوتی ہے وہ مال بہت کم آتا ہے۔ تو اگر جس مال کی کھپت زیادہ ہوتی ہے وہ مال زیادہ آتا بھی ہے، اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، آدمی 2 پیسہ زیادہ دے کر کے خرید لیتا ہے کہ یار اس کی کھپت زیادہ ہے، چلن زیادہ ہے اس وقت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو اصحاب علم ہیں، جیسے طالب علم اور علماء، ان کی قدر کریں۔ اگر ان کی ہم قدر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہوں گے، بڑھیں گے، اور جب وہ زیادہ ہوں گے، بڑھیں گے تو معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو جن کی ہم قدر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہی بڑھیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ آج کل جیسے شادیوں میں ڈھول تاشے والوں کی خوب قدر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ یہی نہ سوچیں گے کہ اس میں بڑا پیسہ ہے اور جا کر کے ڈھول بجانا سیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مذہبی معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے نعت خوانوں کی بڑی کثرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعت خوانوں کی آپ لوگ قدر کرتے ہیں، وہ خوب پیسے لٹائے جاتے ہیں، خوب نذرانے ملتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا وہ ہے۔
اس کی قدر کرتے ہیں اس کی زیادہ. حالانکہ علماء نے نعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نعتوں کا پڑھنا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن جو ہے ایسی محفلوں میں یا جو میلاد کی محفلیں ہوں یا جو پروگرام ہوں تقاریر کی، اس میں نعت بس بقدر ضرورت. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ مقرر کو 15 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور نعت خواں کو 45 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو دین تو ہم کو مقرر دے گا نا، دین تو عالم دین دے گا نا. وہ تو صرف جو ہے وہ نعت پاک گنگنا کے چلا جائے گا. وہ بھی اگر عشق میں ڈوب کر کے گنگنائے تو چلو ٹھیک ہے. آج کل تو صرف راگ الاپتے ہیں. تو دین ہمیں جہاں سے ملے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. تو اس کی قدر اگر کی جائے گی تو کھپت اس کی زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.